السلام علیکم دوستوں۔ پاکستان کے تمام صوبوں میں پاکستان کے طول و عرض میں بڑھتی ہوئی بے چینی اور احساس محرومی کے نتیجے میں پاکستان کے اندر فیڈریشن کا نظریہ، فیڈریشن کا تصور بہت زیادہ ویک ہو رہا ہے، اور اس ویکنس کے نتیجے میں صوبوں کے اندر ریٹیلیشن، صوبوں کے اندر تردد، تذبذب اور بغاوت کا جذبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حال ہی میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری مجرم اشرافیہ کے پے در پے مختلف علل تللوں اور مختلف غیر دانشمندانہ فیصلوں کے نتیجے میں عوام کس قدر بیزار ہوتی جا رہی ہے، اور کس قدر منتقم المزاج کہ ان کے اندر سسٹم سے انتقام لینے کا جذبہ کس تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ہماری اشرافیہ کی حرکتوں کی وجہ سے عوام کے اندر یہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف آپ نے مہنگائی اور افراط زر کا انتہا درجے کا سیلاب پاکستان میں پھیلا دیا، دوسری طرف پاکستان میں روزگار نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، اور پھر مزید بڑھ کر یہ ہے کہ صوبوں کے اندر بلو آئٹ کا کلچر کہ پنجاب کو سب سے زیادہ نوازنا ہے، باقی صوبے بھاڑ میں جائیں۔ اس کے نتیجے میں کشمیر سے لے کر گلگت بلتستان اور بلوچستان سے لے کر کے پی تک سب کے اندر بڑی شدید تذبذب ہے، بہت شدید انرسٹ ہے، بہت شدید محرومی ہے۔ یعنی ان کی حماقتوں کی انتہا دیکھ لیجئے کہ چائنا پاکستان گوادر یونیورسٹی جو بننے جا رہی ہے، گوادر کو پروموٹ کرنے کے لیے، سی پیک کو پروموٹ کرنے کے لیے بننے جا رہی ہے، لیکن اس کا مروڑ یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ یونیورسٹی پنجاب میں ہوگی۔ عقل سے ذرا آپ سوچئے کہ گوادر کو ایک آئیکونک ویلیو دینے کے لیے وہ یونیورسٹی چائنا بنا رہا ہے، اور وہ لاہور میں بنے گی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی تو ملک میں انتقام کا جذبہ، ملک میں سسٹم کے خلاف ریٹیلیشن کا جذبہ، ملک میں محرومیاں، سسٹم کے اندر ڈس انٹیگریشن اور ریاست کے اندر فیڈریشن کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یہی حرکتیں تھیں جب ہم نے اپنے بنگالی بھائیوں کے ساتھ بہت زیادہ استحصال، بہت زیادہ ڈسپیرٹی، بہت زیادہ ظلم کا اپنا بھیانک کردار ادا کیا، تو فائنلی وہ آپ سے علیحدہ ہو گئے۔ یہی کام اب ہم بلوچستان کے ساتھ، کے پی کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ، گلگت بلتستان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ صوبوں کی بڑھتی ہوئی محرومی ایک بہت بڑے ڈائنامائٹ کو جنم دے رہی ہے، جو کسی بھی وقت پاکستان کے لیے بہت بڑا المیہ، بہت بڑی بگ بینگ تھیوری، بہت بڑی قیامت برپا ہو سکتی ہے، ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ پارلیمان جاتے جاتے بھی ایسے ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں صوبوں میں محرومی پیدا ہو، جس کے نتیجے میں قوم کے اندر ڈس انٹیگریشن بہت زیادہ پیدا ہو اور فیڈریشن کے ٹوٹنے کے امکانات بڑھتے جائیں۔ یعنی سابقہ 13 مہینوں میں اس حکومت نے، بہت سارے لوگوں کی محبوب حکومت ہے، اس حکومت نے 77 قوانین پاس کر لیے آئین میں رد و بدل کے، جن میں سے ایک قانون بھی، ایک ترمیم بھی عوام کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ وہ سارے انہی اشرافیہ، اسی ایرسٹوکریٹ کلاس کو فائدہ دینے کے لیے۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام آباد کلب جو اشرافیہ کی عیاشی کا مرکز ہے، اشرافیہ کے وقت گزاری کا مرکز ہے، اس کو جو 1968 میں زمین لیز کی گئی تھی 6 روپے سالانہ مربع گز کے لیے، ایک مربع گز کا سالانہ جو کرایہ ہے وہ 6 روپے ہے، اور وہاں جہاں اسلام آباد کلب واقع ہے وہاں ایک کنال کی قیمت 6 سے 7 ارب روپیہ ہے۔ اتنی بڑی زمین جو ہے وہ واگزار کرائے گی یہاں کی ایرسٹوکریٹ کلاس کو عیاشیاں دینے کے لیے، اس کو بھی پارلیمان آپ کا یہ توثیق دے گیا کہ مزے کرو، عیاشیاں کرو، یہ ملک اشرافیہ کا ہے۔ اور اسی طرح آج کے دن 24 پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی منظوری دے دی گئی، اور اس اشرافیہ کو تعلیم کے دھندے میں آگے پروموٹ کرنے کے لیے آج ہی کے دن 24 یونیورسٹیوں کی، پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی منظوری دے دی گئی۔ یعنی ریاست اس قدر مجرمانہ کردار ادا کر رہی ہے عوام کو پیسنے کے لیے، محرومیاں بڑھانے کے لیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ صوبوں کے اندر انتہا درجے کی پسماندگی، انتہا درجے کی محرومی، انتہا درجے کا غم و غصہ ہے، جو ریاست کو لے ڈوبنے کے بھرپور امکانات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان، اتنی بڑی ریاست، اس کے باوجود انہوں نے 36 ریاستوں اور صوبوں میں اور یونینز میں اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اور ایک ایک یونین کے اندر، ایک ایک ریاست کے اندر سینکڑوں صوبے ہیں، تاکہ ملک ایڈمنسٹریٹولی بہت اچھا چلایا جائے، انظام و انصرام اچھا ہو، عوام کے اندر محرومی نہ ہو، مرکز تک پہنچنے میں عوام کو کوئی تذبذب کا شکار نہ ہو، پریشان نہ ہو، مودریشن کا شکار نہ ہو۔ اور ہندوستان اپنا ایڈمنسٹریٹولی بہت اچھا اپنے ملک کو چلا رہا ہے۔
اور پھر ہندوستان میں بجٹنگ جو ہوتی ہے اس میں ریاست اپنے تمام صوبوں کو بھرپور وسائل دینے کے بعد ان کو لک آفٹر کرتی ہے۔ نیشنل ویجیلنس کمیشن ہے ہندوستان میں، نیشنل ویجیلنس کمیشن تعین کرتا ہے ہندوستان کے مفادات کا کیا ہیں اور صوبوں کو ان کے صحیح مفادات مل رہے ہیں، ملک کے اندر کسی کی مونوپلی تو نہیں، اور نیشنل ویجیلنس کمیشن سے ان کا پرائم منسٹر بھی ڈرتا ہے، اور قانون کی بہترین حکمرانی ہے، اور ایڈمنسٹریٹو یونٹ بہت اچھے چل رہے ہیں۔ دور دراز جو مرکز سے ہزاروں کلومیٹر دور کے صوبے بھی ہیں، وہ صوبے بھی انتہا درجے کے خوشحال ہیں، اور سکم جیسے صوبے جو بالکل نارتھ میں واقع ہیں وہ انتہائی خوشحال ہیں۔ تعلیم کا وہاں بھرپور فروغ ہے، صحت کا فروغ ہے، کمیونیکیشن کا بہترین انتظام ہے، اور وہ صوبے پریشان نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے ہندوستان اتنا ڈائیورس ملک ہونے کے باوجود، متنوع ملک ہونے کے باوجود، سینکڑوں زبانیں اور درجنوں دھرم اور سینکڑوں ثقافتیں رکھنے والا ملک آج متحد ہے، متفق ہے۔ دہشت گردیاں وہاں نہیں ہیں، وہاں لسانی اور علاقائی دنگے فساد نہیں ہو رہے جو ہمارے ملک میں ہو رہے۔ ہمارا پڑوسی ملک چین کے اندر بہت سارے صوبے ایسے ہیں جو چین کے پسماندہ صوبے کہلائے جاتے ہیں، یعنی اس درجے ان کے ہاں وہ خوشحالی کا نظام نہیں، لیکن بنیادی انفراسٹرکچر، بنیادی زندگی کے تمام پیرامیٹرز انہوں نے مکمل کیے، ان کے اندر سے محرومیاں ختم کی۔ بہت سارے صوبوں میں بہت ساری شورشیں تھیں، لیکن انہوں نے ان شورشوں کو کچلنے کے لیے وہاں کی ترقی کو نہیں روکا، وہاں کے انفراسٹرکچر کو برباد نہیں کیا، وہاں محرومیاں نہیں دی، ان کے وسائل پر ڈاکہ نہیں ڈالا۔ میں کچھ صوبوں کے میں آپ کو مثالیں دوں، منگولیا ہے اور مکاؤ کو ریاست تھی، اس کو اپنے ساتھ ملایا، ہانگ کانگ کو بطور ریاست ساتھ ملایا، تبت کو بطور ریاست ساتھ ملایا، گوانگشی ان کا صوبہ ہے، شانجن ان کا صوبہ ہے، شنکیانگ مسلم صوبہ ہے۔ یہ سارے جو صوبے ہیں چائنا نے اپنے ساتھ رکھے ان ریاستوں کو اور ان کو بھرپور ترقی دی۔ آج چین 28 ایڈمنسٹریٹو صوبوں کے ریاستوں کے نتیجے میں، یونینز کے نتیجے میں بہت سٹرونگ ہے، اور ان کے اندر اس قدر زیادہ ڈسٹرکٹس ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یونینز کے اندر، صوبوں کے اندر، اور جو اٹانومس ٹیریٹریز ہیں ان کے اندر محرومیاں نہیں ہیں۔ ہانگ کانگ انٹائرلی چین کے سیاسی نظام سے مختلف ایک کیپٹلزم لے کر چل رہا ہے، چین نے اس کو نہیں چھیڑا اور اس کو بھرپور ترقی اور خوشحالی دی۔ مکاؤ میں بھی کم و بیش ایسے ہی نظام موجود ہے، لیکن چین نے اس کو نہیں چھیڑا، اور چین کے کسی صوبے میں کہیں آپ کو محرومی، چاہے وہ نارتھ ہو، ساؤتھ ہو، انتہائی مشرق ہو، انتہائی مغرب ہو، انفراسٹرکچر بھرپور ہے، ترقی کے پیرامیٹرز اور چینلز بھرپور ہیں، روزگار، تعلیم، صحت، کمیونیکیشن بھرپور ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سماجی تحفظ، سوشل سیکیورٹی چین کا ایک آئیکونک جسچر ہے، جس کے نتیجے میں عوام فیڈریشن سے بہت زیادہ خوش ہے، پرامن ہے، متفق ہے، اور اس نظام کی شانہ بشانہ چل رہی ہے۔ ہمارے ہاں تو NFC ایوارڈ کے مسائل ہم نے اپنے صوبوں کے حل نہیں کیے، اور صوبوں میں بڑھتی ہوئی پسماندگی، آپ موٹر وے دیکھ لیجئے، موٹر وے ہم نے بنایا تو پنجاب ہی پنجاب ہے، اور ہلکا پھلکا ہم نے پشاور کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، ہلکا پھلکا اس کو سکر کے ساتھ جوڑ دیا، باقی تو پورا موٹر وے پنجاب میں دندناتا پھر رہا ہے۔ اس طرح کے موٹر وے کے کیا بلوچستان کے خواہشات نہیں ہیں یا اس کی ضروریات نہیں ہیں؟ اس طرح کے موٹر ویز کی KP کے اندر ضروریات نہیں ہیں؟ اس طرح کے موٹر ویز کو کشمیر تک نہیں جانا چاہیے؟ آپ کا مظفر آباد دارالحکومت ہے کشمیر کا، اسلام آباد سے مظفر آباد جاتے ہوئے کس قدر آپ کو تردد کا، تکلیف کا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جگہ جگہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ یہ ہماری جو ہے اشرافیہ کا جرم ہے۔ ایک طرف سری نگر ہے، دلی سے سری نگر تک ٹرینز چلتی ہیں، دلی سے سری نگر تک ہائی وے ہیں، دلی سے سری نگر تک سپر فاسٹ بسز چلتی ہیں۔ اس قدر انہوں نے نظام اپنا مربوط اور تیز کیا ہوا ہے تاکہ کمیونیکیشن کے مسائل نہ ہوں، عوام کو تیزی سے اپنے مرکز تک پہنچنے میں مدد ملے، اور تمام ہندوستان کے صوبوں میں بھرپور ان کی وفاق کے ساتھ وابستگی ہے، کیونکہ وفاق ڈیلیور کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں ہم نے بلوچستان کو اپنا یتیم اور لیپالک بچہ سمجھا، ہم نے KP کو اپنا یتیم اور لیپالک بچہ سمجھا، ہم نے GB کو اور کشمیر کو بھی وہی اسٹیٹس اور حیثیت دی، صرف پنجاب کو ہم نے پاکستان سمجھا، اور ترقی کی تمام ترجیحات کا تعین پنجاب کی طرف تھا۔ آج ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ پورا پاکستان نالاں ہے اپنی فیڈریشن کے ساتھ، پورا پاکستان اس قدر زیادہ انریسٹ کا شکار ہے، مفلوق الحالی اور ناتوانی کا شکار ہے۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ مجرم اشرافیہ جو اوپر بیٹھی ہے، جو صرف اپنی مراعات، اپنے مفادات، آپ اندازہ کر لیں کہ 13 مہینوں میں 77 قوانین انہوں نے بنا لی اپنے آپ کو مفاد دینے کے لیے، اپنے آف شور کمپنیاں بنانے کے لیے،
اور اپنے خزانے بھرنے کے لیے عوام جائے بھاڑ میں، عوام کو کون پوچھتا کھانستا ہے. لیکن ہم عوام اس قدر بھولے، ہم عوام اس قدر سادہ، ایک ایک رات کاؤنٹ ڈاؤن کر کے گن رہے ہیں، ایک ایک دن کاؤنٹ ڈاؤن کر کے گن رہے ہیں کہ کب الیکشن ہو اور ہم اپنا جس کی پوجا کرتے ہیں، جس لیڈر کی، اس کو لے کر آئیں اور وہ ہمارا مسیحا ثابت ہوگا. ہم دراصل خود کچھ کرنا نہیں چاہتے، ہم امام مہدی کے منتظر بیٹھے ہیں، ہم صلاح الدین ایوبی کے منتظر بیٹھے ہیں. یہ قومیں جب دنیا میں ترقی کرتی ہیں تو وہ کسی صلاح الدین ایوبی اور امام مہدی کا انتظار نہیں کرتی، وہ ہمیشہ قوت عمل سے، اپنے تنظیم سے، اپنے شعور سے، اپنی سیاسی جدوجہد سے قومی دھارے کو تبدیل کرتی ہیں، جس کا ہمارے ہاں اشیر بھی نہیں نظر آ رہا. اس قدر مایوسی، ڈسپیرٹی ہے سسٹم کے اندر کہ کہیں نہیں نظر آ رہا کہ ان ظالموں کو کوئی چیلنج کرے گا. بہرحال انتہا درجے کے شعور اور منظم ہونے کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں ہم قومی دھارے میں کوئی اپنا کردار ادا کر سکیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.